بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد فصل فی متعلقات النصوص متعلقات النصوص نعنی بها عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاءه تعریف عبارة النص فأما عبارة النص فهو ما سیق الکلام لأجله وأريد به قصدا تعریف اشارة النص واما اشارة النص فهي ما ثبت بنظم النص من غیر زیادة وهو غیر ظاہر من كل وجہ ولا سیق الکلام لأجله۔ یہاں سے صاحب اصول الشاشی متعلقات النصوص کا بیان آپ لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ دیکھو، نص کی دلالت حکم پر یا تو نفس لفظ سے ہوگی یا نفس لفظ سے نہیں ہوگی، معنی سے ہوگی۔ نص کی دلالت حکم پر یا تو نفس لفظ سے ہوگی یا لفظ سے نہیں ہوگی بلکہ معنی سے ہوگی۔ اگر نص کی دلالت حکم پر نفس لفظ سے ہے، لفظ سے حکم پر دلالت ہو رہی ہے، تو پھر یہ بھی دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو لفظ اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہوگا، وہی معنی بیان کرنے کے لیے، وہی حکم بیان کرنے کے لیے لفظ کو لایا گیا ہوگا، یعنی لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہوگا، یا پھر لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا نہیں گیا ہوگا، بلکہ وہ معنی ضمناً غور و فکر سے معلوم ہو رہا ہوگا، وہ حکم غور و فکر کرنے سے معلوم ہو رہا ہوگا، لفظ اسی مقصد کے لیے لایا نہیں گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو نص کی دلالت حکم پر یا تو نفس لفظ سے ہوگی یا معنی سے ہوگی۔ اگر لفظ سے وہ معنی مقصود ہے اور نص کی دلالت حکم پر نفس لفظ سے ہو رہی ہے اور لفظ سے وہ معنی مقصود ہے، لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم اس کو عبارت النص کہیں گے۔ اور اگر نص کی دلالت حکم پر نفس لفظ سے ہے لیکن لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا نہیں گیا بلکہ وہ معنی غور و فکر سے معلوم ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم اس کو اشارت النص کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر نص کی دلالت حکم پر نفس لفظ سے ہے ہی نہیں، نص کی دلالت حکم پر نفس لفظ سے ہے ہی نہیں بلکہ نص کی دلالت حکم پر معنی سے ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں معنی پر دلالت، حکم پر دلالت لغت کے اعتبار سے ہے یا عقل و شرع کے اعتبار سے۔ تو اگر وہ دلالت لغت کے اعتبار سے ہو، یعنی بغیر فکر کے اس لفظ سے وہ حکم مفہوم ہو رہا ہو، بغیر اجتہاد کے لفظ سے وہ معنی مفہوم ہو رہا ہے، تو پھر اس کو دلالت النص کہا جائے گا۔ اور اگر بغیر فکر و اجتہاد کے اس لفظ سے معنی مفہوم نہ ہو بلکہ عقل اور شرع کے اعتبار سے وہ معنی مفہوم ہو رہا ہو، اس معنی پر لفظ کی صحت عقلاً یا شرعاً موقوف ہو، تو پھر اس کو اقتضاء النص کہیں گے۔ اور اگر نص کی دلالت حکم پر بالکل ہو ہی نہیں، نہ لفظ کے اعتبار سے ہو نہ معنی کے اعتبار سے ہو، نہ دلالت بے اعتبار لغت ہو نہ دلالت بے اعتبار عقل و شرع ہو، نہ لفظ کو وہ معنی ادا کرنے کے لیے لایا گیا ہو، نہ غور و فکر کرنے سے وہ معنی حاصل ہوتا ہو، تو پھر یہ استدلال فاسد ہوتا ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بات سمجھے؟ دلیل حصر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ واپس ایک مرتبہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھو، نص کی دلالت حکم پر یا تو لفظ سے ہوگی یا معنی سے ہوگی۔ اگر نص کی دلالت حکم پر لفظ سے ہو رہی ہے تو پھر یا تو لفظ اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہوگا، یعنی لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہوگا، یا پھر لفظ کو معنی کے لیے قصداً نہیں لایا گیا۔ اگر لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہے تو اس کو عبارت النص کہا جائے گا، اور اگر لفظ کو معنی کے لیے قصداً نہیں لایا گیا بلکہ وہ معنی غور و فکر سے معلوم ہو رہا ہے تو اس کو اشارت النص کہا جائے گا۔
اور اگر نص کی دلالت حکم پر لفظ سے ہے ہی نہیں بلکہ معنی سے ہے تو یا تو یہ دلالت بے اعتبار لغت ہوگی کہ بغیر فکر و اجتہاد کے اس لفظ سے معنی اور حکم معلوم ہو رہا ہوگا تو پھر یہ دلالت النص، اور اگر بغیر فکر و اجتہاد کے اس لفظ سے معنی مفہوم نہیں ہو رہا بلکہ عقل اور شرع کے اعتبار سے وہ معنی مفہوم ہو رہا ہے، اس معنی پر لفظ کی صحت عقلاً یا شرعاً موقوف ہو، تو اس صورت میں اس کو اقتضاء النص کہیں گے۔ اور اگر نص کی دلالت حکم پر بالکل ہوئے ہی نہیں، نہ لفظ کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے، تو پھر یہ فاسد استدلال ہوتا ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دیکھو یہاں عبارت کے اندر جو متعلقات کا لفظ ہے نا، یہ یا تو ظرف ہے یا مصدر میمی ہے، اور یہاں پر لام پر فتحہ پڑھنا ہی صحیح ہے، لہذا فصل فی متعلقات النصوص ہم پڑھیں گے، لام پر فتحہ پڑھیں گے، یہ یا تو ظرف ہے یا یہ مصدر میمی ہے۔ دیکھو اگر متعلقات کو ہم ظرف مانیں نا تو اس صورت میں فصل فی متعلقات النصوص کے اندر متعلقات النصوص میں اضافت بیانیہ ہوگی اور معنی نکلے گا یہ فصل ان نصوص کے بیان میں ہے جو استدلال کا محل ہے، یہ فصل ان نصوص کے بیان میں ہے جو استدلال کا محل ہے۔ اور پھر آگے صاحب اصول شاشی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس سے مراد عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص ہے، اور یہ بیان کرنا اور اس طرح تفسیر کرنا صاحب اصول شاشی کی جانب سے صحیح ہوگا، کیونکہ واقعتاً عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص جو ہے نا یہ ایسے نصوص ہیں جو استدلال کا محل ہے۔ ہاں لیکن اگر متعلقات کو مصدر میمی مانا جائے تو پھر اس صورت میں فصل فی متعلقات النصوص کا معنی ہوگا یہ فصل نصوص کے ذریعے استدلال کرنے کے بیان میں ہے، یہ فصل نصوص کے ذریعے استدلال کرنے کے بیان میں۔ اس صورت میں متعلقات النصوص میں جو اضافت ہوگی نا وہ ادنا مناسبت کی اضافت ہوگی، یعنی یہ فصل نصوص کے ذریعے استدلال کرنے کے بیان میں ہے۔ جب ہم نے متعلقات کو ظرف مانا تھا تو اس صورت میں اپنوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا استدلال کرنے کا محل، لیکن جب ہم اس کو مصدر میمی مان رہے ہیں تو پھر استدلال کرنا ہی اس کا معنی نکلے گا، یہ فصل نصوص کے ذریعے استدلال کرنے کے بیان میں ہے۔ پھر صاحب اصول شاشی کہہ رہے عبارت النص، اشارت النص اور دلالت النص اور اقتضاء النص اس سے مراد ہے، حالانکہ یہ تفسیر اگر ہم دیکھیں تو پھر اس صورت میں صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فصل فی متعلقات النصوص میں مراد لے رہے ہیں استدلال کرنے کو، اور یہاں تفسیر اس کے علاوہ سے ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے عبارت النص، اشارت النص اور دلالت النص اور اقتضاء النص جو مصنف نے کہا نا اس سے مراد عبارت النص سے استدلال کرنا، اشارت النص سے استدلال کرنا، دلالت النص سے استدلال کرنا اور اقتضاء النص سے استدلال کرنا مراد ہے، تو پھر اس صورت میں یہ تفسیر صحیح ہوگی۔ جو بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہی ہے کہ متعلقات میں جو لام ہے اس پر فتحہ آئے گا، یا تو یہ ظرف ہوگا یا مصدر میمی ہوگا۔ اگر یہ ظرف ہے تو اس کا معنی ہوگا یہ فصل ان نصوص کے بیان میں ہے جو استدلال کا محل ہے، تب جو صاحب اصول شاشی آگے تفسیر بیان کرنے ہیں یہ صحیح ہوگا، کیونکہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص یہ چاروں چار استدلال کے محل ہیں۔ لیکن اگر ہم متعلقات کو مصدر میمی مانیں تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا یہ فصل نصوص کے ذریعے استدلال کرنے کے بیان میں ہے، تو پھر اس صورت میں عبارت النص، اشارت النص اس کے اندر تو استدلال کا کوئی معنی ہی نہیں آ رہا، لہٰذا پھر اس کے ذریعے تفسیر کرنا کس طرح صحیح ہوا، کیونکہ جب یہ فصل منعقد کی گئی استدلال کو بیان کرنے کے لیے تو تفسیر بھی استدلال ہی کی ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر استدلال کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پر دراصل استدلال محذوف ہے، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص سے مراد استدلال بھی عبارت النص، استدلال بھی اشارت النص، استدلال بھی دلالت النص اور استدلال بھی اقتضاء النص مراد ہے۔ اب جو اصل مقصد ہے اس پر ہم آتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر عبارت النص کی تعریف صاحب اصول الشاشی کی جانب سے کی گئی، فَهُوَ مَا سِيقَ الْكَلَامِ لِأَجْلِهِ وَأُرِيدَ بِهِ قَصْدًا، اس کا معنی ہوتا ہے تو یہ وہ حکم ہے جس کی وجہ سے کلام کو
لایا جاتا ہے اور کلام سے بالقصد اس حکم کو مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں جس اعتبار سے مصنف نے عبارت النص کی تعریف بیان کی ہے وہ تعریف ذرا صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ دیکھو اشکال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تعریف اس کے مباین سے کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں پر عبارت النص کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسا حکم ہے کہ اس کی وجہ سے کلام کو لایا جاتا ہے، حالانکہ عبارت النص تو فقط نص کی عبارت ہوتی ہے، نص کا لفظ ہوتا ہے، نص کا نظم ہوتا ہے، اس سے پھر جو معنی نکلتا ہے وہ حکم ہوتا ہے، لیکن لفظ الگ ہوتا ہے، حکم الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عبارت النص سے مراد کلام کی عبارت ہے، کلام کا لفظ ہے، اور پھر اس کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس کی وجہ سے کلام کو لایا جاتا ہے۔ تو یہ تو کسی چیز کی تعریف کی گئی اس کے مباین سے، حالانکہ کسی چیز کی تعریف کرنا اس کے مباین سے صحیح نہیں ہوتا۔ جب عبارت النص کی تعریف بیان کرنی ہے تو پھر لفظ ہی کے ذریعے سے تعریف بیان کی جائے گی، لیکن یہاں پر لفظ کے بجائے حکم کے ذریعے سے تعریف بیان کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عبارت النص ایک ایسا حکم ہے کہ اس کی وجہ سے کلام کو لایا جاتا ہے۔ تو یہ تعریف اس طرح بیان کرنا عبارت النص کی ذرا محل نظر معلوم ہو رہا ہے۔ دیکھو عبارت النص اصل میں اس عبارت اور کلام کو کہتے ہیں جس سے ایسا حکم ثابت ہو جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو۔ اب خواہ کلام کو اس حکم کے لیے اصلی طور پر لایا گیا ہو یا کلام کو اس حکم کے لیے طبعی طور پر لایا گیا ہو، جو بھی ہو عبارت النص دراصل ایک عبارت اور کلام ہے۔ تو اس کی تعریف بھی اس طرح ہونی چاہیے کہ عبارت النص ایک عبارت اور کلام ہے، ایک لفظ ہے کہ اس لفظ سے ایک ایسا حکم نکلتا ہے جس حکم کے لیے کلام کو لایا گیا اور کلام سے بالقصد اسی حکم کو مراد لیا گیا ہو۔ لیکن یہاں پر جو تعریف بیان کی گئی ہے اس کے اندر لفظ کا تو کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، بلکہ ڈائریکٹ حکم ہی بیان کر دیا ہے، حالانکہ عبارت النص کا تعلق لفظ سے ہے۔ تو پھر حکم بیان کرنا یہ لفظ سے ایک الگ چیز ہے اور کسی چیز کی تعریف اس کے مباین سے کرنا درست نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ یہاں عبارت النص کی تعریف صاحب اصول الشاشی نے کی ہی نہیں ہے، صراحتاً صاحب اصول الشاشی نے عبارت النص کی تعریف یہاں پر بیان کی ہی نہیں ہے، بلکہ صاحب اصول الشاشی نے یہاں پر عبارت النص کا حکم کیا ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ عبارت النص کی تعریف یہاں پر بیان نہیں ہوئی، وہ حکم جو عبارت النص سے نکلتا ہے اس کی تعریف یہاں پر بیان کی ہے کہ یہ ایسا حکم ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا جاتا ہے اور کلام سے بالقصد اس حکم کو مراد لیا جاتا ہے۔ ہاں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر عبارت النص کی تعریف بیان نہیں ہوئی بلکہ عبارت النص سے جو حکم نکلتا ہے اس کی تعریف بیان ہوئی ہے، تو عبارت النص کی تعریف کون بیان کرے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ عبارت النص کی تعریف التزاماً پھر ثابت ہو ہی جاتی ہے کہ وہ حکم جو عبارت النص سے نکلتا ہے وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے کلام کو لایا جاتا ہے اور کلام سے بالکثر اس حکم کو مراد لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کلام جس سے یہ حکم نکلا وہ ہے عبارت النص، تو التزاماً یہاں پر عبارت النص کی تعریف آپ کے سامنے آئی گئی نا۔ تو ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ عبارت النص اصل میں وہ عبارت اور کلام اور لفظ ہے جس سے ایسا حکم ثابت ہو جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، خواہ اصلی طور پر کلام کو اس کے لیے لایا گیا ہو یا طبعی طور پر کلام کو اس کے لیے لایا گیا ہو۔ عبارت اور لفظ جو ہے نا وہ عبارت النص، پھر اس سے جو حکم نکلتا ہے اس کی تعریف یہاں پر صاحب اصول الشاشی نے بیان کی ہے کہ یہ ایسا حکم ہے کہ اس کی وجہ سے کلام کو لایا جاتا ہے اور کلام سے بالقصد اس حکم کو مراد لیا جاتا ہے۔ ایک سوال مزید یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تعریف عبارت النص کے حکم کی بیان کی گئی، متقابلات کا جب بیان چل رہا تھا، ظاہر، نص، مفسر، محکم، تو اس کے اندر جو نص آیا تھا اس کی تعریف بھی اسی طرح بیان ہوئی، تو پھر وہ نص اور اس عبارت النص کے حکم کے مابین فرق کیا ہے؟
تو ہم کہتے ہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ متقابلات کے بیان کے اندر جس نص پر گفتگو ہو رہی تھی نا وہ عین نص تھا، اور یہاں پر جس نص پر گفتگو ہو رہی ہے نا وہ استدلال بالنص ہے۔ تو عین نص کا بیان پہلے آ چکا، استدلال بالنص کا بیان یہاں سے ہے، نص سے کس طرح استدلال کرنا ہے اور وہ استدلال کی کیفیت کیا ہوگی وہ یہاں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اور جو پہلے جو نص آیا نا وہ نص اور جو عبارت النص ہے نا اس کے مابین ایک واضح فرق بھی ہے۔ دیکھو متقابلات کے بیان کے اندر جو نص آیا نا اس کے اندر سوق کلام مقصود اصلی کے اندر ہی جاری ہوتا تھا، لیکن عبارت النص کے اندر جب سوق کلام آتا ہے نا تو وہ مقصود اصلی کے اندر بھی جاری ہوتا ہے اور مقصود طبعی کے اندر بھی جاری ہوتا ہے۔ متقابلات کے بیان کے اندر جو نص آیا تھا نا اس کے اندر سوق کلام مقصود اصلی کے اندر ہی جاری ہوتا تھا، جبکہ عبارت النص کے اندر جو سوق کلام آتا ہے وہ مقصود اصلی کے اندر جس طرح جاری ہوتا ہے مقصود طبعی کے اندر بھی اسی طرح جاری ہوتا ہے۔ یعنی دیکھو ایک کلام ہے، ایک مخصوص حکم کو بیان کرنے کے لیے اس کو لایا گیا، تو اصلی طور پر جس حکم کو بیان کرنے کے لیے اس کلام کو لایا گیا اس کو ہم نص کہیں گے، یہ متقابلات والا نص۔ جبکہ عبارت النص کے اندر عموم ہے، ہم اس کو بھی عبارت النص کہیں گے کہ کلام کو لایا گیا اس حکم کو بیان کرنے کے لیے اصلی طور پر، لیکن اگر کلام کو لایا گیا کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے طبعی طور پر تو اگرچہ وہ متقابلات والا نص نہیں لیکن عبارت النص والا نص ہوگا یہ۔ یعنی نص متقابلات کے اندر جو ہے نا وہ ایسا حکم ہے کہ کلام کو اصلی طور پر اس کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن عبارت النص کے اندر جو حکم نکلتا ہے نا ضروری نہیں ہے کہ کلام کو اصلی طور پر اس کے لیے لایا گیا ہو، بلکہ اصلی طور پر کلام اس کے لیے لایا گیا ہو تب بھی وہ عبارت النص کا حکم، اور طبعی طور پر کلام کو اس کے لیے لایا گیا ہو تب بھی وہ عبارت النص کا حکم۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبارت النص کا جو حکم ہے نا اس کے اندر ظاہر بھی آ جاتا ہے اور نص بھی آ جاتا ہے، لیکن جو متقابلات کے بیان کے اندر جو نص آیا تھا نا اس نص کے اندر فقط نص ہی ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کروں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں اچھی لگے، 2 کی شکل میں، 3 کی شکل میں اور 4 کی شکل میں۔ اب میں اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ یہ کلام کیوں لایا گیا تو تم لوگ مجھے فوراً بتا دو گے کہ یہ کلام اس لیے لایا گیا ہے تاکہ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کہ ہم 2 3 4 کی شکل کے اندر نکاح کر سکتے ہیں۔ گنتی بتانے کے لیے اس کلام کو لایا گیا ہے کہ اگر تم نکاح 1 سے کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، 2 سے کرنا چاہو تب بھی کر سکتے ہو، 3 سے کرنا چاہو تب بھی کر سکتے ہو، 4 عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تب بھی کر سکتے ہو۔ بیان عدد کے سلسلے میں یہ آیت نص ہے، لیکن فوراً یہ آیت سنتے ہوئے جو چیز ہمارے دل کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کرنا جائز ہے۔ گویا یہ آیت بیان عدد کے لیے تو نص ہے لیکن اباحت نکاح کے سلسلے میں ظاہر ہے۔ تو یہ تو متقابلات کا ظاہر تھا اور یہ متقابلات کا نص تھا، ٹھیک ہے۔ اب عبارت النص کے اندر ہم غور کریں تو اس کا حکم وہ ہوتا ہے کہ کلام کو اس کے لیے لایا جاتا ہے، خواہ اصلی طور پر یا طبعی طور پر۔ ہم کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کے اندر یہ بات ہمارے سامنے واضح کی جا رہی ہے کہ ہم ملٹیپل نکاح بھی کر سکتے ہیں اور نکاح کرنا جائز بھی ہے۔ دونوں چیزوں کے لیے کلام کو لایا گیا نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اصلی طور پر کلام اس لیے لایا گیا ہے تاکہ بیان عدد ہمارے سامنے واضح ہو، اور طبعی طور پر ہمارے سامنے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کلام کو اس لیے بھی لایا گیا کہ ہمیں یہ بات معلوم چلے کہ نکاح کرنا مباح ہے۔ تو ایک تو اصلی طور پر کلام کا مقصود تھا
यानी बयान अदद, और एक कलाम का मकसूद था लेकिन वो ज़िम्नी तौर पर और तबई तौर पर कलाम का मकसूद था, और वो है इबाहत निकाह। तो यहाँ इबारतुन नस से दोनों चीज़ें साबित हो रही है, ये कि हम मल्टीपल निकाह भी कर सकते हैं और निकाह करना माइले जायज़ है। तो ज़ाहिर और नस दोनों को इबारतुन नस शामिल होता है या नहीं, तो ये भी एक फ़र्क है इबारतुन नस और उस नस के माबीन जो मुतकाबिलात के बयान के अंदर आप लोगों के सामने आ चुका। लिहाजा इबारतुन नस वो कलाम और इबारत है जिससे ऐसा हुक्म साबित हो जिसके लिए कलाम को लाया गया हो। कलाम को खा असली तौर पर उसके लिए लाया गया हो या ज़िम्नी तौर पर कलाम को लाया जाए, इबारतुन नस इसको कहते हैं। अब खा नस ज़ाहिर हो, मुफस्सर हो, मुहकम हो, हकीकत हो, मजाज हो, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। आगे जाकर साहिब उसूल शाशी ने इशारतुन नस की तारीफ़ बयान की है। अब वैसे ज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर इशारतुन नस की तारीफ़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी वो इबारतुन नस वाली तशरीह ही हमारे सामने वाज़ेह होगी कि यहाँ इशारतुन नस की तारीफ़ बयान नहीं की गई, बल्कि उस हुक्म की तारीफ़ बयान की गई जो इशारतुन नस से निकलते हैं। क्योंकि इशारतुन नस ये वो इशारा होता है जो लफ्ज़ से समझ में आता है। इशारतुन नस वो इशारा होता है नस का जो लफ्ज़ में बाकायदा अपने को नज़र आता है, और यहाँ पर तारीफ़ बयान की जा रही है हुक्म की जो लफ्ज़ से अलग है। तो किसी चीज़ की तारीफ़ करना उसके मुबाइन से सही नहीं है। लिहाजा यहाँ पर दरअसल इशारतुन नस की तारीफ़ नहीं की जा रही, बल्कि उस हुक्म की तारीफ़ की जा रही है जो इशारतुन नस से निकलता है। तो इशारतुन नस का हुक्म वो हुक्म है जो नस के लफ्ज़ से साबित हो, उसमें किसी लफ्ज़ को ज़्यादा किए बगैर, और वो हुक्म बिल्कुल कामिल तरीके से ज़ाहिर न हो, न कलाम को उस हुक्म को बयान करने के लिए लाया गया हो, बल्कि माने के अंदर हम गौर व फिक्र करते हों तो ज़िम्नी तौर पर वो हुक्म हमारे सामने वाज़ेह होता हो। इसको कहते हैं इशारतुन नस। इबारतुन नस और इशारतुन नस दोनों के माबीन मुआफ़क़त इस बात में है कि जिस तरह इबारतुन नस में नस हुक्म पर दलालत करती है लफ्ज़ के एतबार से, तो इसी तरह इशारतुन नस के अंदर भी नस हुक्म पर दलालत करती है लफ्ज़ के एतबार से। लफ्ज़ में कोई ज़्यादती नहीं की जाती, नस के लफ्ज़ ही से वो हुक्म साबित हो जाता है। हाँ, लेकिन फ़र्क बहरहाल दोनों के माबीन ये है कि इबारतुन नस के अंदर कलाम से बिलक़स्द वो हुक्म मुराद होता है, जबकि इशारतुन नस के अंदर कलाम से बिलक़स्द वो हुक्म मुराद नहीं होता, बल्कि वो हुक्म हमारे सामने वाज़ेह होता है जब हम उसके अंदर गौर व फिक्र करते हैं तब। फ़वाइद क़ुयूद पर अब ज़रा नज़र करते हैं। साहिब उसूल शाशी ने इबारत ज़िक्र की है, फ़ही मा सबत बिनज़्मिन नस मिन गैरि ज़ियादतिन व हुवा गैरु ज़ाहिरिन मिन कुल्लि वजहिन वला सीकल कलाम लिअजलिही। इसके अंदर अगर हम क़ुयूद देखें न तो बड़े फ़वाइद हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो साहिब उसूल शाशी ने ये बात कही, फ़ही मा सबत बिनज़्मिन नस, तो बिनज़्मिन नस से दरअसल दलालतुन नस का इखराज करना मकसूद है। इशारतुन नस का हुक्म ऐसा हुक्म है जो नस के लफ्ज़ से साबित हो। अब दलालतुन नस जो होता है ना, उसके अंदर नस हुक्म की तरफ रहनुमाई तो करती है, लेकिन लफ्ज़ से नहीं करती बल्कि माने से करती है। लिहाजा इस कैद से दलालतुन नस का इखराज मकसूद है। फिर मिन गैरि ज़ियादतिन, उसमें किसी लफ्ज़ को ज़्यादा किए बगैर, इससे इक्तिज़ाउन नस का इखराज मकसूद है। वैसे इक्तिज़ाउन नस का इखराज मा सबत बिनज़्मिन नस से हो ही जाता है। इक्तिज़ाउन नस का भी इखराज दलालतुन नस के साथ मा सबत बिनज़्मिन नस से हो ही जाता है, क्योंकि इक्तिज़ाउन नस के अंदर भी जो नस की दलालत हुक्म पर होती है वो लफ्ज़ के एतबार से नहीं होती, माने के एतबार से होती है। लेकिन मज़ीद इखराज मिन गैरि ज़ियादतिन के ज़रिए किया गया कि देखो इशारतुन नस के अंदर हुक्म साबित होता है
لفظ سے اور اس میں کسی لفظ کو زیادہ نہیں کیا جاتا، جبکہ اقتضاء النص کے اندر لفظ کو زیادہ کیا جاتا ہے. یہ بات آپ کو انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئے گی جب اقتضاء النص کا بیان آئے گا نا تب. وہو غیر ظاہر من کل وجہ سے ظاہر کو نکالنا مقصود ہے، کیونکہ ظاہر جو ہے وہ کلی طور پر واضح ہوتا ہے، یہ کلی طور پر واضح نہیں ہوتا لفظ سے. اور پھر ولا سیق الکلام لاجلہ سے عبارت النص کو نکالا جا رہا ہے کہ عبارت النص کے اندر کلام کو حکم کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جبکہ اشارت النص کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو ولا سیق الکلام لاجلہ سے عبارت النص کو نکالا گیا. عبارت النص اور اشارت النص کے مابین فرق یہ ہے کہ اگرچہ دونوں کے اندر لفظ سے حکم کی دلالت ہو جاتی ہے، لیکن عبارت النص کے اندر کلام کو لایا جاتا ہے اس حکم کو بیان کرنے کے لیے، اور اشارت النص کے اندر کلام کو اس حکم کو بیان کرنے کے لیے لایا نہیں جاتا، بلکہ وہ غور و فکر کرنے سے ضمناً معلوم ہو جاتا ہے. مثلاً کوئی آدمی اپنے ارادے سے کسی ایک شخص کو دیکھ رہا ہے، میں اپنے ارادے سے زکریا گاندھی کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ارادے سے زکریا گاندھی کو دیکھنے کے اندر اندر میں نے حمزہ ناگوری کو بھی دیکھ لیا، اور اس کے اندر میرا ارادہ تھا نہیں، میں دیکھ رہا تھا زکریا گاندھی کو اپنے ارادے سے، زکریا گاندھی کو اپنے ارادے سے دیکھ رہا تھا، اس دیکھنے کے اندر حمزہ ناگوری بھی بلا ارادہ مجھے نظر آ گیا. عبارت النص اور اشارت النص کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ میرا زکریا گاندھی کو ارادے کے ساتھ دیکھنا یہ عبارت النص ہے، کہ عبارت النص کے اندر معنی کو ادا کرنے کے لیے کلام کو لایا جاتا ہے. لیکن پھر زکریا گاندھی کو دیکھنے کے اندر اندر بغیر ارادے کے، میرے اختیار کے بغیر حمزہ ناگوری اتفاقاً مجھے نظر آ گیا، تو یہ اشارت النص کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ وہ حکم نہیں ہوتا کہ کلام کو اس کے لیے لایا جاتا ہے، وہ ضمناً غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. یہ فصل ان نصوص کے بیان میں ہے جو استدلال کا محل ہے. تو وہ نصوص جو استدلال کا محل ہیں، ہم اس سے مراد لیتے ہیں عبارت النص کو، اشارت النص کو، دلالت النص کو اور اقتضاء النص کو. عبارت النص کی تعریف یہ دراصل عبارت النص کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس حکم کی تعریف ہے جو عبارت النص سے مستفاد ہوتا ہے. بہرحال عبارت النص کا حکم تو یہ ایسا حکم ہے کہ اس کی وجہ سے کلام کو لایا جاتا ہے، اور کلام سے بالقصد اس حکم کو مراد لیا جاتا ہے، خواہ اصلی طور پر یا ضمنی طور پر. اشارت النص کی تعریف یہاں پر بھی اس حکم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، تو اشارت النص سے مستفاد ہو. بہرحال اشارت النص کا حکم تو یہ ایسا حکم ہے جو نص کے الفاظ سے ثابت ہو، اس میں کسی لفظ کو زیادہ کیے بغیر، اور وہ حکم من کل الوجہ ظاہر نہ ہو، کلی طور پر ظاہر نہ ہو، بلکہ من وجہ ظاہر ہو، من وجہ ظاہر نہ ہو، اور نہ کلام کو اس حکم کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہو.